الحمد لله الولي الحميد المبدئ والمعيد. أشهد أن لا إله إلا الله المجيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرشيد، أما بعد. فقال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد. معزز و مکرم سامعات اکرام، میں آپ سبھی اسلامی بہنوں کا اس مبارک مجلس میں دل کے تہہ گہرائیوں سے استقبال کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے یہ مجلس کفارے کا سبب بن جائے، ہم اس سے خوب فائدہ اٹھائیں اور اس کے جو اسباق اور جو پیغامات ہوں گے ان کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری پیاری بہنوں، جیسا کہ سورہ کہف کی تفسیر، اس کی وضاحت، اس کے پیغامات کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہم اس مبارک مجلس میں جمع ہیں، اور اس سلسلے میں ہماری پہلی نشست بھی ختم ہو چکی ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے معلوم کیا تھا کہ سورۃ الکہف ایک مکی سورت اور ساتھ ہی ساتھ اس کے چنندہ فضائل احادیث کی روشنی پہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی عظمت، اس کی شان اور ساتھ ہی ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا مقصد اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت اور جو جہنم بنائی ہے اس کے اصل حقدار کون ہوں گے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے، اس کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہوں، ان کے لیے بے شمار اجر ہے۔ ورنہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کی کتاب کا بھی انکار کر دیں، اس کے نبی اور اس کے رسول کا بھی سراسر انکار کر دیں، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسی جہنم بنائی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف نقشہ کھینچا کہ مشرکین مکہ نے نہ صرف قرآن مجید کی آیات کو جھٹلایا، بلکہ جس پر یہ قرآن اتارا گیا، جس پر یہ وحی آتی رہی، اس نبی رحمت کو بھی انہوں نے سراسر جھٹلا دیا۔ ان کے انجام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور اسی طرح فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ہم نے یہ بھی معلوم کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کس قدر فکر مند تھے۔ نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچانا بس یہاں تک انبیاء اور پیغمبروں کا کام ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر ہدایت دینا، توفیق ملنا، یہ ساری چیزیں انبیاء اور پیغمبروں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اس آیت کی تفسیر ہم کر رہی تھی کہ اے نبی، کہیں آپ اپنے خاندان والے، اپنے گھر والے، اپنے قبیلے اور قوم والوں کے ایمان نہ لانے کے سبب، چونکہ وہ ہدایت پر نہیں آ رہے، کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر بیٹھیں ان کی فکر میں، ان کے سلسلے میں سوچتے ہوئے، کیونکہ ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری بس یہاں تک دی گئی ہے کہ آپ اس پیغام کو، اس توحید کے کلمے کو اپنی قوم تک پہنچا دیں۔ آگے ہٹ کر ہدایت دینا، صحیح اور راستے کی توفیق عطا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، کیونکہ یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اس روئے زمین کو بنایا اور اس پر ایسی ایسی چیزیں ہم نے رکھیں، اس روئے زمین پر زِينَةً لَهَا، جو ایسی خوشنما، ایسی خوبصورت، ایسی حسن و جمال کو لیے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی اس کو دیکھ لے، کوئی اس کو چاہ لے تو پوری زندگی اس کے پیچھے پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں
دنیا کی حقیقت کو بیان کرنے کے بعد بتایا ایہم احسن عملا، ہم نے دنیا کو پیدا کیا، حسن اور جمال سے اس کو بھر دیا، ایسا ہم نے اس کو حسن اور جمال سے بھر دیا کہ ہر کوئی اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، چاہے مال و دولت ہو، خوبصورتی ہو، عہدہ ہو، مرتبہ ہو، شان ہو، شہرت ہو، تعلیم حاصل کرنا ہو، ہر میدان میں اگر کوئی اتر جاتا ہے تو دنیا پرست بن جاتا ہے۔ ایسی عیش آرام کی دنیا ہم نے بنائی ہے اس روئے زمین میں۔ ایہم احسن عملا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی خوبصورت، اسی مزین دنیا کی حقیقت کو بیان فرما رہا کہ یہ ابدی نہیں ہے، یہ فانی دنیا ہے، اس کو فنا ہونا ہے۔ کیونکہ اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے تمہیں کہ اس دنیا میں پیچھے پڑو گے یا پھر ساری آزمائشوں کو برداشت کر کے اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رجوع کرو گے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ آیت نمبر 8 کی تفسیر دیکھیں۔ اللہ نے کہا جو کچھ اس زمین میں موجود ہے یقیناً ہم اسے چٹیل میدان بھی بنا سکتے ہیں۔ جب ہم نے اس زمین کو خوبصورت بنایا، ہر چیز اس میں نہ صرف اگے گی، نہ صرف لوگوں کو فائدہ دے گی، بلکہ ہم اس بات کی طرف بھی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں کہ اسے بالکل چٹیل میدان بنا دیں، بنجر زمین بھی بنا دیں۔ یقیناً ہم اس بات کی طرف طاقت رکھتے ہیں، یعنی زیب و زینت کے بعد ہم اس دنیا کو خراب اور تباہ اور برباد کر دیں گے۔ دنیا کی ہر چیز کو فنا ہو کر رہنا ہے، ہر چیز کو فنا کی گھاٹ اتار کر رہیں گے ہم ضرور، اور دنیا کو اس طرح بنجر زمین بنا دیں گے کہ اس میں نہ کوئی چیز اگے گی اور نہ ہی کوئی ایسی چیز کسی انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سعیدہ کے معنی ہوتے ہیں میری بہنوں جو ہر چیز سے خالی ہو، ہر فائدہ مند چیز سے خالی ہو، جس میں کوئی درخت ہو، نہ کوئی پہاڑ ہو، نہ کوئی دریا ہو، ہر چیز سے خالی ہو، جو کسی قسم کا فائدہ نہ پہنچا سکے۔ ہم اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ اس آیت کو بیان کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ اپنے قوم کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن وہ اسی دنیا کے پیچھے پڑ کر صاحب مال ہیں، صاحب اولاد ہیں، وہ اسی لیے اسی دنیا کو وہ ہمیشگی والی سمجھ رہے ہیں۔ لیکن کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ جس دنیا میں ہم نے انہیں بھیجا، اس دنیا کی ساری آرائشیں، ساری عیش و عشرت کی چیزیں، آرام دہ چیزیں ہم نے ان کے لیے میسر کر کے سہولت کر کے رکھی ہیں، تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس یہ طاقت نہیں کہ ہم دوبارہ اس کو اس سے الٹ کر دیں؟ ضرور کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ ان کو ان کی کرتوتوں پر، ان کے نافرمانیوں پر یوں ہی چھوڑ دیں، ان سے بدلہ لینا، ان کی کرتوتوں کا جواب دینا، ان کو ان کے انجام تک پہنچ جانا، یہ ہمارا کام اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کی ذمہ داری کوئی ہے تو وہ صرف اتنا ہے کہ آپ کلمہ توحید کی دعوت کو ان تک پہنچا دیں۔ آپ بے فکر رہیں ان کے سلسلے میں، ان کی ہدایت کا کام آپ کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت کے اصل پیغام کی طرف اشارہ کیا۔ آیت نمبر 9، 10، 11 اور 12۔ سب سے پہلے ان 4 آیات کی ہم معنی اور ترجمہ کریں گے، اس کے بعد تفسیر کی طرف جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت، کہ آپ نے یہ خیال کیا ہے، ان اصحاب الکہف، اے نبی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ یہ غار والے، والرقیم اور ساتھ ہی ساتھ یہ لوح والے یا پھر یہ سلطنت والے، کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے۔ اذ اوى الفتية الى الكهف، جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی، فقالوا، تو ان سب نے کہا، ربنا آتنا، کہ ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنے پاس سے ایسی رحمت عطا فرما جس سے ہم خوش ہو جائیں، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے کو آسان فرما، ہمیں صحیح ہدایت کی طرف رہنمائی عطا فرما۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، پھر ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لی، ہم نے انہیں غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپک دیے۔ فی الکہف سنین عددا، غار میں کئی عرصے تک، فضربنا علی آذانہم،
ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی عطا فرمائی. ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم معلوم کر سکیں، ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ ان جماعتوں میں سے کون اس مدت کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے جو انہوں نے گزاری. چلیں اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصحاب کہف کا قصہ شروع کر دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قصے کو بڑے اجمال اور اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن اگر تفاسیر کی کتابوں میں دیکھا جائے تو تفسیروں سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اصل میں اس قصے کی طوالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بڑا لمبا اور ایک عبرتناک قصہ ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ بلا شبہ یہ غار والے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو رقیم ہے، کیا یہ ہماری آیات میں سے عجیب ایک آیت ہے؟ یعنی جیسا کہ شروعات کی کلاس میں ہم نے معلوم کیا تھا کہ جب علماء یہود سے معلوم کر کے مشرکین مکہ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 سوالات رکھے تھے. ان میں سے ایک سوال تھا اصحاب کہف کا واقعہ، نوجوانوں کا قصہ بتائیں جو پچھلی قوموں میں گزرے ہیں. تو اے نبی آپ انہیں بتا دیں، آپ انہیں اس بات کا پیغام دے دیں کہ جو مشرکین مکہ آپ سے غار والوں کے سلسلے میں سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، کیا من آیاتنا عجبا، کیا یہ ہماری آیتوں میں سے، ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے؟ نہیں، یہ کوئی خاص نشانی نہیں ہے. اس سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں. یعنی ہماری قدرت، ہماری سلطنت کے اعتبار سے یہ معاملہ عجیب نہیں تھا. بے شک آسمانوں کا، زمینوں کا پیدا کرنا، رات کو دن میں لانا، دن سے رات کو تبدیل کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا دن اور رات کا، سورج چاند ستاروں کا گردش کرنا، اس طرح بے شمار بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہیں. بس یہ اسی ایک نشانی کو، کسی ایک اصحاب کہف کے نوجوانوں کے واقعے کو لے کر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ عجیب واقعہ ہے، بہت ہی عجیب ہے. حالانکہ یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس سے بڑھ کر کافی زیادہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اس بات کی دلیل کہ اسے ہر چیز کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کی قدرت حاصل ہے، وہ جو چاہے کرے، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی. اور ساری کائنات کا گروہ بندی، ساری کائنات کا چلانا صرف اور صرف اصحاب قدرت کے سلسلے، اصحاب کہف کے سلسلے میں نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ایسے واقعات کر چکا ہے، ایسے ایسے واقعات قرآن اور حدیث میں پیغمبروں کے موجود ہیں جو اصحاب کہف کے حالات سے زیادہ تعجب انگیز ہیں. آپ ان سے کہیں کہ وہ ان نوجوانوں کے واقعے کو عجیب سمجھ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ معمولی سی نشانی ہے. اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اس سے بڑھ کر ایسے ایسے واقعات ہیں جو اس سے بڑھ کر تعجب ہے اور حیران اور پریشان کر دیں گے. اللہ اکبر. یعنی ہماری قدرت کی بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جو اس قصے سے زیادہ تعجب انگیز ہیں. اصحاب الکہف والرقیم، رقیم کے سلسلے میں علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ رقیم سے مراد وہ پہاڑ جہاں پر اصحاب کہف نے پناہ لی ہے. بعض نے کہا کہ یہ کسی علاقے کا نام ہے، بعض نے کہا کہ ایک وادی کا نام ہے. ہر ایک نے ہر ایک تفسیر بیان کی ہے. بس ہمیں اتنا یاد رکھ لینا چاہیے کہ اصحاب کہف کا اصل قصہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. اللہ نے اس کے بعد آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، اذ اوى الفتية الى الكهف، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کے حالات کو بیان فرما رہا ہے جو اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اپنے دین کی حفاظت میں اپنے قوم والوں سے پیچھے رہ گئے. لوگ انہیں فتنے میں ڈال نہ سکیں، کہیں وہ دوبارہ فتنے میں پڑ کر اپنے قوم والوں کی طرح شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں اپنے دین کی وہ حفاظت نہ کر سکیں، اس لیے وہ بھاگتے بھاگتے پہاڑ کے غار میں آ کر پناہ لیتے ہیں.
تاکہ اپنی قوم سے چھپ جائیں۔ اس وقت غار میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ سے انہوں نے رحمت کی دعائیں کی تھی، اے اللہ ہمیں رحمت عطا فرما، یعنی جب ہم اپنی قوم والوں سے پیچھے ہٹ کر تیرے پاس آ رہے ہیں تو ہماری ہر طرح سے حفاظت فرما۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمیں ایسے انجام تک پہنچا دے جس انجام تک بھی تو ہمیں پہنچا، ہمارا انجام کسی بھی طرح ہو لیکن وہ بڑا درست اور صحیح انجام ہو، کیونکہ انجام کے سلسلے میں دعا کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں، بلکہ انجام ہماری تقدیروں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، کسی بھی حالت کا انجام۔ بس دعا یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا جو بھی انجام آگے ہونے والا ہے جس بھی معاملے میں ہو، ہمیں وہ انجام کو قبول کرنے، اس پر راضی ہونے، اس کے ذریعے سے تیری رضامندی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ یہاں پر غار والوں کی دعا ہو رہی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی نے دعا کے کچھ الفاظ سکھائے تھے، اور وہ الفاظ کیا تھے؟ وَمَا قَضَيْتَ لِي مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا، اے میرے رب، میرے بارے میں تو جو بھی فیصلہ فرما اس کے انجام کو درست فرما، ایسا انجام ہو اس کا جس سے میں راضی ہو جاؤں، کسی قسم کی آزمائش، کسی قسم کی رکاوٹ اور ناراضگی نہ ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ میری ایمان میں کمزوری پیدا ہو سکے۔ تو یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے ہمیشہ۔ آج ہم ہر حال میں پریشان ہیں، کوئی مقروض ہے، قرض کے بوجھ کے تلے ڈوبا ہوا، کوئی بیمار ہے، کوئی گھر والوں سے پریشان ہے، کوئی باہر والوں سے پریشان ہے، کوئی صاحب اولاد بن کر پریشان ہے، کوئی صاحب مال بن کر بھی پریشان ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے مرتبے اور اپنی حالت کے مطابق پریشان ہے۔ ہر ایک کو ہمیشہ اپنی آزمائشوں کو برداشت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا اور یہی امید لگانی ہے کہ اللہ تو اس کے بعد جو آنے والا فیصلہ ہے تو وہ کر چکا ہے، جس کو میں بھگتوں گا، جس کا سامنا میں ضرور کرنے والا ہوں آگے چل کر، لیکن جب بھی میں اس کا سامنا کروں گا اس انجام کا، تو مجھے ایسی توفیق عطا فرما کہ میں اس انجام کو، تیرے اس فیصلے کو قبول کر لوں، کسی قسم کی میرے ایمان میں رکاوٹ نہ پیدا ہو سکے۔ تو اس دعا کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے میری بہنوں۔ غار والے اپنی قوم والوں سے پریشان ہو کر، یہ اصحاب کہف غار میں پناہ لیتے وقت، غار میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے دعا کی تھی، اس لیے اس دعا کا انجام بھی انہوں نے بڑے عمدہ انداز میں دیکھا، جو آگے چل کر پورے قصے کو ہم تفصیل سے جانیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد والی آیت فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے جب وہ غار میں داخل ہو چکے تھے، ہم نے گنتی کے کئی سال، ایک عرصے تک ان کے کانوں پر نیند کا غلبہ ڈالے رکھا، اور وہ سوتے رہے سوتے رہے۔ اللہ اکبر۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، یعنی ان میں سے ایک شخص چند درہم لے کر باہر نکلا اس غار میں سے تاکہ کچھ کھانے پینے کا سامان لا سکے، اس ذریعے سے، اس بہانے سے ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ یہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے تھے، کیا وہ اس مدت کو، اس عرصے کو پہچان پائیں گے، معلوم کر سکیں گے اس کی مقدار، وہ وقت کہ کس وقت تک، کتنے عرصے تک وہ اس غار میں چھپے اور سو رہے تھے۔ لہٰذا اس کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ہے۔ اس کے بعد والی آیت نحن نقص علیک نبأہم بالحق، آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 16 تک دیکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا حال ٹھیک ٹھیک آپ سے بیان کرتے ہیں۔ اب جا کر یہاں پر واقعے کی تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، اصل وہ واقعہ کیا ہے ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح واقعہ بیان کریں گے۔ انہم فتیۃ، وہ کچھ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدا، تو ہم نے انہیں مزید ہدایت دے دی، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، یعنی ان کے ایمان کو مزید مضبوط کر دیا۔ اذ قاموا فقالوا، جب وہ اپنے قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے تو ان سب نوجوانوں نے کیا کہا؟ ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب تو وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، یقیناً
ہم ہرگز بھی اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ لقد قلنا، اگر ہم ایسا کہہ بھی دیں، اگر ہم اپنی زبان سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاریں، کسی اور سے دعا کر لیں، اذن شططا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے۔ اذن شططا، تو یقیناً اس وقت ہم نے بہت ظلم والی بات کہی ہے۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہائے افسوس یہ ہماری قوم، اتخذوا من دونہ آلیہ، کہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنائے رکھا ہے۔ لا یأتون علیہم بسلطان بین، اگر یہ واقعی کسی اور کو جس کی عبادت کر رہے ہیں، اگر واقعی یہ صحیح ہے اپنی جگہ پر، بسلطان بین، تو یہ کیوں واضح دلیل نہیں لے کر آتے ہمارے سامنے؟ اگر یہ واقعی اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، کیوں یہ دلیل سے ثابت نہیں کرتے اس بات کو کہ ہاں جن کی ہم عبادت اور پرستش کرتے ہیں یہی اصل معبود ہے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ سب سے بڑا ظالم اس دنیا میں وہ نہیں جو کسی کو ظلم، ایسا ظلم کرے جو جسمانی ظلم ہو۔ ساری کی ساری ظلم کی اقسام کو آپ دیکھ لیں کتابوں میں اٹھا کر، ظلم کی کافی زیادہ اقسام ہیں۔ ایک بندہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے، اپنی باتوں سے، اپنے ہاتھوں سے، ہر طرح سے ظلم کرتا ہے۔ ایک ظلم ہوتا ہے کہ مال کے ذریعے سے کسی کو آزمایا جائے، کسی کو پریشان کیا جائے۔ ایک ظلم ہوتا ہے اپنی زبان سے کسی کو پریشان کیا جائے۔ ایک ظلم ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے، اپنے جسم کو کسی کو پریشان کیا جائے۔ ایسے ظلم کی کافی زیادہ اقسام ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر سب سے پہلی قسم اور سب سے زیادہ ظالم اور ظلم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیا جائے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ لقمان کی آیت میں کہ یقیناً جتنے بھی ظلمات ہیں ان سارے کے سارے ظلمات میں سب سے بڑا ظلم، ناانصافی اور زیادتی کی بات یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے۔ ایک اللہ جس نے اس کو وجود میں لایا، اس کی حیثیت کچھ نہ تھی، هل اتى على الانسان حين من الدهر، ایک لمبے عرصے تک اس کو کوئی جانتا تھا اور نہ ہی اس کو پہچانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر کے وجود میں لا کر اس کو ایک مقام، ایک مرتبہ عطا کیا لوگوں کی درمیان۔ وہ اب جان پہچان میں آنے لگا، فلاں نام سے مشہور اور معروف ہونے لگا، اب اس کی پہچان ہونے لگی۔ نہ صرف اتنا بلکہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ اسے کھلاتا رہا، پلاتا رہا، جو بھی وہ چاہتا ہے اس کے سامنے حاضر ہوتا رہا، اگرچہ وہ جتنا بھی نافرمان، جتنا بھی گنہگار ہو۔ اس کے باوجود وہ بندہ پوری کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے بجائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بجائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کے سامنے جھکنے کے بجائے کسی اور کے سامنے جھک جائے، کسی اور کی عبادت کرے، تو ذرا سوچیں کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو وہ غار والے اپنی قوم سے ہی بات کہہ رہے ہیں۔ اس جملے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت میں لکھا، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی نہیں اس سے بڑھ کر ظالم جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہو، جھوٹ باندھا ہو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب بنا لیا ہو۔ وہ اللہ جس نے پوری زندگی اس کا ساتھ دیا ہو، اس کی نعمتوں کو لیتا ہے، استعمال کرتا ہے، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن جب بات شکر گزاری کی، عبادات کی، دعا کرنے کی، تعریف کی آ جائے تو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم ان لوگوں سے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، ایسی ساری چیزوں سے جب تم دور ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی، اپنی بات کو بیان فرمایا کہ جب اصحاب کہف نے، غار والے نوجوانوں نے اپنی قوم سے اپنی عبادت کا، اپنی ایک اکیلے عبادت کرنے کو اظہار کر دیا، تو اس کے بعد وہ تنہی تنہا پیچھے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی اور ان سے کہا کہ آپ بھی جو ہے پیچھے چلے جائیں اپنی قوم سے، اور تنہی تنہا صرف ایک اللہ کی عبادت میں آ جائیں، اور فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، غار میں پناہ لے لو، تاکہ تمہارا رب تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپے رکھے اور تمہارے لیے تمہارے ہر کام میں آسانی پیدا فرمائے۔ اب ان آیات کی تفسیر میں میری بہنوں اصل قصے کو تفصیل سے معلوم کریں گے۔
اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ چند نوجوان تھے، نوجوانوں کا قصہ، نوجوانوں کی عبادات، ان کے ایمان اور ساتھ ہی ساتھ ان کے صبر اور استقامت کا قصہ بیان کیا گیا۔ اور جوان بوڑھوں کی بنسبت حق کو زیادہ قبول کرتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں بھی ہم بہنیں دیکھ رہی ہیں کہ بوڑھوں کے مقابلے میں، چھوٹے بچوں کے مقابلے میں جوان حق کو زیادہ قبول کرتے ہیں، اور حق بات کو جلدی قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ جب بات ناانصافی کی، ناحقی کی آ جائے تو اتنا ہی زیادہ وہ اس پر جمے اور ڈٹے رہتے ہیں، اتنا ہی زیادہ وہ اصرار کرتے ہوئے اس ناحقی کو، ناانصافی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بوڑھوں کے مقابلے میں زندگی کے جتنے بھی مراحل ہیں عمر کے لحاظ سے، سب سے ایک اچھا مرحلہ جو تر و تازہ اور طاقت میں ہوتا ہے وہ مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہے۔ اس لیے نوجوانوں کی عبادات کو اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جوان کا لفظ استعمال کیا گیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے سرکشی کو اختیار کرنے کے بجائے، اپنی قوم کی بات کو، اپنی قوم کی غلط کاموں کو اختیار نہ کرنے کے بجائے انہوں نے صحیح راہ اختیار کر لی۔ جوان کے مقابلے میں بوڑھے اگر دیکھا جائے، ایک اور عمر پار کر لیں، جوانی کا عمر پار ہو جاتا ہے، وہ مرحلہ جب گزر جاتا ہے، ہم بڑھاپے کی یا پھر ایک ایسی 30-40 سال زندگی کے بعد میں داخل ہو جاتے ہیں تو زیادہ حق کو قبول نہیں کرتے، یا پھر سستی آ جاتی ہے، یا پھر یہ گمان پیدا ہو جاتا ہے کہ اب اگر ہم حق کو قبول بھی کر لیں، اگر ہم صحیح معلوم بھی کر چکے ہیں صحیح کام کیا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے، لیکن اب کیا فائدہ، ساری جوانی تو غلط کاموں میں، غلط عقیدوں میں وغیرہ وغیرہ میں نکل گئی۔ اس لیے تو مشرکین مکہ، اکثر و بیشتر جتنے بھی مشرکین مکہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو انکار کر رہے تھے، ان کی اکثریت بوڑھوں کی تھی، اکثریت ان کی بوڑھوں کی تھی۔ اور جو اکثر ایمان لایا کرتے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں، ان میں تعداد نوجوانوں کی تھی، کیونکہ نوجوان جس قدر جوشیلے ہوتے ہیں اسی قدر حق کو زیادہ جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا کہ وہ نوجوانوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایمان میں بھی مضبوط تھے، وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے اور اس کی وحدانیت کا انہوں نے اقرار کر لیا کہ اس کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، جب وہ خود سیدھے راستے پر آ چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے سامنے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کر رہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کو مزید بڑھا دیا۔ جو ہدایت پہلے سے ان کے پاس تھی، چھوٹی سی ہدایت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کو مضبوط کر کے مزید بڑھا دیا۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، تو اس آیت میں تفاسیر علماء کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ جو پہلے سے ایمان والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ وہ خود سامنے سے چل کر محنت کر رہا، وہ خود سامنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی سامنے سے آئے گا، اس کو مزید ایسے راستے عنایت کرے گا، اس کے ایسے راستے کھول دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نیکیاں کرتا ہوا چلا آتا ہے۔ جو خود پہلے سے نہیں چاہتا حق کو قبول کرنا، جو پہلے سے پیچھے ہو، جس کا ارادہ ہی غلط ہو، جو پہلے سے سست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نہ ایمان قبول کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ایمان کو کم کر دیتا ہے، اس کے ایمان میں کمتری آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، یعنی ہم ان کے دلوں کو محفوظ کرتے ہیں جو پہلے سے ہدایت پر ہوتے ہیں۔ ہم نے ان کے دلوں کو محفوظ کر دیا، اس کا مطلب ان کے ایمان کی ہم نے حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قوم والوں نے، ان کے شہر والوں نے ان کی مخالفت کر دی، ان کی مخالفت کو برداشت کرنے، ان کے قوم والوں کی ظلم کو، ان کی سزاؤں کو، ان کے عذابات اب کیوں بھی آئیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ جب ایک قوم حق کو قبول کر لیتی ہے اور وہ تعداد بھی کم ہے، صرف چند نوجوان تھے، ان کے مقابلے میں سامنے ان کی دشمن ایک پوری کی پوری قوم ہے، ایک بادشاہت ہے، ایک پوری کی پوری سلطنت ہے۔ ہم نے انہیں مضبوط کر دیا، ان کے دلوں کو، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ،
اس کا مطلب اب سامنے سے مصیبتوں کو، آزمائشوں کو برداشت کرنے کے لحاظ سے ہم نے انہیں مضبوط کر کے رکھا تھا اور انہیں حوصلہ عطا فرمایا تھا۔ ان نوجوانوں کا تعلق روم کے بادشاہوں اور سرداروں سے تھا۔ سردار، اسی طرح بادشاہ جتنے بھی تھے، ان کی نسل سے تھے چند نوجوان، ان کی اولاد میں سے تھے۔ یہ لوگ ایک دن اپنے میلے میں شرکت کے لیے نکلے۔ ظاہر سی بات ہے، انبیاء کے واقعات میں اپنی کئی بار یہ بات سنی ہوگی۔ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اس زمانے میں رواج تھا کہ سال میں ایک مرتبہ لوگ شہر سے باہر ایک میلے میں جمع ہوتے تاکہ عبادت کر سکے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی۔ تو یہاں پر بھی یہی حال ہے۔ اصحاب کہف میں یہ واقعہ بیان کیا جا رہا کہ ان نوجوانوں کے زمانے میں بھی یہ حال تھا کہ سال میں ایک مرتبہ سب مل کر، بادشاہ ہو، عام عوام ہو، ہر کوئی باہر نکلتا، ایک میلے میں جمع ہوتا، اور وہاں پر وہ کیا کرتے، اس میں اپنی بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے، انہی بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک جابر اور سرکش بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ نوجوانوں کے زمانے میں ایک بادشاہ دقیانوس، جو لوگوں کو اس طرح کے کاموں کی دعوت دیتا، خود وہ ان نافرمانی کی طرف انہیں ابھارتا تھا۔ جب شہر کے لوگ اپنے میلے میں شرکت کے لیے باہر نکلے تو یہ نوجوان بھی اپنی آبا اور اجداد، جو قوم کے ساتھ چلتی آ رہی ہے رواج، رسم، وہ بھی باہر نکلے۔ لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی قوم کو یہ کاموں میں دیکھا، اب یہ نوجوان معلوم کر گئے، بچپن سے کرتے آ رہے تھے، چھوٹے بچے تھے، لیکن اب جوان ہو گئے، اب وہ حقیقت معلوم کر چکے تھے۔ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا اس منظر کو تو انہیں حقیقت معلوم ہو گئی کہ ان کی قوم کا یہ عمل غلط ہے کہ وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، کیونکہ یہ سارے کام تو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے لیے ہیں، اسی کے لیے سر انجام دینے چاہیے، جس نے آسمانوں کو، زمینوں کو پیدا کیا، جو ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اس کے بعد کیا کیا ان سبھی نے؟ ان میں سے ہر ایک نے اپنی قوم سے الگ ہونا شروع کر دیا جب انہیں یہ عمل پسند نہیں آیا، کیونکہ یہ پہلے سے ہدایت پر تھے، پہلے سے یہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سامنے سے ان کی مدد کی اور انہیں ہدایت دی۔ آج بھی دیکھیں، اگر ہمارے دل میں پہلے سے صحیح اور غلط میں فرق ہو، ہم کم سے کم دل میں محسوس کریں کہ ہاں، یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے، جو میرے ساتھ، جو فلاں کے ساتھ ہو رہا، جو میں بات کہہ رہی ہوں یہ غلط ہے، جو میں کام کر رہی ہوں شاید یہ غلط ہے، چاہے حرام ہو، حلال کا معاملہ ہو، کم سے کم ہم دل میں محسوس کریں تو خود بخود اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے سے نکال دے گا، کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ میں عطا کرے گا۔ لیکن یہ کہتے ہوئے اس راستے کی طرف چلا جانا کہ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں، کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ میں اپنا نہیں سکتا، اپنا نہیں سکتی، اسی ذریعے سے ہم رزق کما سکتے ہیں، یہی ایک راستہ ہے، اگر پہلے سے ایک بندہ غلط نیتی سے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر اصحاب کہف نے اپنے دل سے قبول کیا اس غلطی کو، اس گناہ کو، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور ان کی مدد فرمائی۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنی قوم سے الگ ہونا شروع کر دیا۔ جو شخص اس سوچ کے بعد سب سے پہلے الگ ہوا، وہ دور جا کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ یہاں پر میلہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے ایک شخص نے، ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان آیا، پیچھے پیچھے ہٹ گیا اس غلطی کو نہ دیکھ سکتے ہوئے، اور ایک درخت کے سائے میں جا بیٹھا۔ دوسرا جوان بھی آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر آخر میں ساتواں بھی آ کر وہاں پر بیٹھ گیا۔ یہ جوان بس ایسے ہی آ کر بیٹھ گئے سبھی، یہ محض ایک اتفاق تھا۔ یہ جوان ایک دوسرے سے آشنا نہیں تھے، ایک دوسرے کو نہ جانتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جگہ جمع کر دیا تھا۔ اگرچہ ایک دوسرے کو نہ جانتے ہوں، لیکن ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جگہ اکٹھا کر دیا، جس نے ان کے دلوں کو ایمان سے بھر دیا تھا۔ اب انہیں جسمانی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرنے لگا۔ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الارواح جنود مجندہ، کہ روحیں آپس میں ملتی ہیں باقاعدہ، روحیں جمع کر لی جاتی ہیں، روحوں کا تعلق لشکر سے ہوتا ہے۔ فما تعارف منها ائتلف، جو روحیں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتی ہوں گی وہ دنیا کی زندگی میں آ کر بھی پہچان جائیں گی۔ وما تناکر منها اختلف، اور جو پہلے سے اجنبی ہوں الگ الگ ہو جاتی ہیں وہ بعد میں بھی۔ یعنی صحیح مسلم کی جو یہ روایت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عالمی ارواح میں روحوں کی دنیا میں ایک دوسرے کو پہچان گئے ہوں اپنے ایمان سے، تو دنیا میں آ کر بھی اللہ تعالیٰ انہیں ایک ساتھ رکھے گا۔ جو پہلے سے ایمان میں پیچھے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ویسے بھی ایمان میں اور ساتھ رکھنے میں بھی پیچھے رکھ دے گا۔ اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں، کہا جاتا ہے نا اس طرح کہ کسی کو دیکھنے پر کہ شاید میں نے اس کو کہیں دیکھا ہوگا، تو واقعتاً وہ ہمارے رشتہ دار ہماری پہچان کے بھی نہیں ہوتے، لیکن عالمی ارواح میں ہم نے وہ دیکھا ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی وحدانیت پر، کلمہ توحید پر گواہی دے رہے تھے، وعدہ کر رہے تھے اس بات کا۔ تو یہ حدیث امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر سورۃ الکہف میں بیان کی ہے۔ اس حدیث کا تعلق اس آیت سے ہے میری بہنوں۔ خیر، اس کے بعد دیکھیں، جب یہ سارے کے سارے ایک جگہ اتفاق سے ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے تو سوچنے لگے ہر کوئی دل ہی دل میں کہ میں تو یہاں پر اس ارادے سے آیا ہوں کہ میں اپنی قوم کے اس عمل کو، اس شرک کو پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ ہر کوئی دل ہی دل میں ایک سوچ رہا تھا، اور سبھی یہی کہہ رہے تھے کہ شاید ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، چلو آپس میں بات کریں گے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، تم جانتے ہو کہ تم سب ایک دوسرے سے جس طرح ہم ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں، جس نے تمہیں اپنی قوم سے الگ تھلگ کر کے یہاں پر جمع کر دیا ہے، لہٰذا ہر ایک کی کوئی داستان ہو سکتی ہے، ہر ایک کی کوئی داستان ہو سکتی ہے، ہمیں بیان کر لینی چاہیے اپنی اپنی داستان، اپنی اپنی شکایتیں۔ یہ بات سن کر دوسرا جوان کہنے لگا کہ واللہ، اللہ کی قسم، میں نے دیکھا ہے کہ میری قوم نے جو دین اختیار کر رکھا ہے وہ باطل ہے، وہ غلط ہے، کیونکہ جو اس بات کا حقدار ہے جس کی عبادت کی جائے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی گرامی ہے، جس نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ یہ بات سن کر تیسرے جوان نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال ہے، میں بھی اسی خیال سے اپنی قوم سے جدا ہو کر یہاں پر آ بیٹھا ہوں۔ حتیٰ کہ وہ سب کے سب ایک بات پر متفق ہو گئے اور آپس میں سچے بھائی بن گئے۔ کوئی رشتہ تو نہ تھا لیکن دین کا رشتہ ان کے اندر بن گیا۔ کیوں؟ ایمان کے سبب۔ انہوں نے اپنے اسی درخت کے پاس ایک عبادت خانہ پیدا کر لیا تھا، ایک عبادت خانہ، ایک عبادت کرنے کے لیے کچھ طرح سے انہوں نے بنا لیا تاکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی جائے۔ جب قوم والوں کو ان کے اس حالات کا علم ہوا کہ کہیں یہ جا کر غائب ہو گئے، چھپ گئے، چند نوجوان ایسے ہیں جو ہمارے اس کام کو پسند نہیں کرتے، جو اس بات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو معلوم ہونے کے بعد یہ بات بادشاہ تک جا پہنچتی ہے۔ تو بادشاہ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان سے ان کے دین کے بارے میں پوچھا۔ دربار میں بلا کر پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے نہ صرف صحیح جواب دیا بلکہ بادشاہ کو بھی دعوت دین کی طرف ابھارا۔ وہ نہ صرف اپنی دعوت کا اقرار کرتے ہیں، نہ صرف اپنے توحید پر ہونے کا پیغام اس تک پہنچاتے ہیں، بلکہ بادشاہ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، تم بھی اس پیغام کو قبول کر لو۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، لیکن تم کیسے ہو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت شروع کر دی ہے؟ اذن شططا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، آپ اس کام کو چھوڑ دیں، یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ تو اس وقت ان نوجوانوں نے جب اپنے بادشاہ کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو اس نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ بہت زیادہ ڈانٹا، ڈانٹ ڈپٹ کی اور دھمکیاں بھی دی، اور حکم دیا کہ جو لباس تم نے پہنے رکھا ہے ان لباس کو اپنے جسموں سے نکال دو۔ یعنی وہ اچھے خاصے گھرانے کے تھے، بادشاہوں اور سرداروں کی اولاد تھے یہ جوان،
تو وہ بادشاہ کہنے لگا جو مقام جو حیثیت تمہیں ملی ہے اب تم اس حیثیت کے اس مقام کے حقدار نہیں رہے، ان عمدہ لباسوں کو یہاں سے اتار دو، اب تمہاری حیثیت کو گھٹا دیا جا رہا، میری نظروں میں اب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں چند دن کی مہلت دی جاتی ہے، سدھرنے کے لیے، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے، اپنے آپ کی اصلاح کرو اور پھر میرے پاس آؤ اور کہو، دوبارہ یہ دعویٰ مت کرو اور کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نہیں، فلاں معبود کی نہیں، بلکہ اے بادشاہ سلامت ہم اس کی عبادت کریں گے جس بتوں کو آپ نے پیدا کیا، ہم آپ کی بات کو ہی تسلیم کریں گے۔ جب تک تم اپنی زبان سے یہ نہیں کہتے اس وقت تک تمہیں چند عرصے کی مہلت دی جا رہی ہے، تم جاؤ یہاں سے سدھر کر دوبارہ میرے پاس آؤ۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ سبب بن گئی ان نوجوانوں کے لیے کہ وہ اس دوران میں غار میں جا کر چھپ گئے اور اپنے ایمان کی انہوں نے حفاظت فرمائی۔ اور جب لوگ پھر یہاں پر ایک بات دیکھیں، جب اپنی دین کی حفاظت کرتے ہوئے غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی اور کئی عرصے تک، اور وہ عرصہ کب تک رہا وہ ہمارے لیے جاننا ضروری نہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے ہمیشہ کہ ایک بندہ کیا اپنی قوم سے، اپنے گھر والوں سے دور رہ سکتا ہے؟ لوگوں سے علیحدگی کرتے ہوئے کیا ہم زندگی گزار سکتے ہیں؟ حالانکہ قرآن اور حدیث کو اگر پڑھا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر پڑھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان بندہ اور بندی کو چاہیے کہ وہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی بجا لائے۔ بندوں کے حقوق بھی بجا لانا ضروری ہے۔ گھر والوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے حقوق ہوتے ہیں، صدقہ اور خیرات کا بھی مسئلہ ہے جن کا تعلق ایسی نیکیاں جن کا تعلق بندوں سے ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ دیکھیں کہ سارے کے سارے نوجوان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے کے لیے غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو انہوں نے صرف اور صرف حقوق اللہ میں پابندی کی ہے، اللہ کے حقوق کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق، حقوق العباد کی پابندی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بسا اوقات ایک جائز بن جاتا ہے مسئلہ، کب؟ اس وقت جب ہماری ایمان کی حفاظت کرنی ہو، جب ہم فتنے میں پڑ جائیں تو شریعت نے اس بات کا حکم دیا کہ انسان اپنے دین کو بچانے کے لیے ایسے ظالموں سے بھاگ سکتا ہے، ایسے ظالموں سے بھاگ جانا تاکہ اس کی دین کی حفاظت ہو سکے، یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ ورنہ اس واقعے کو، ایسے واقعات کو لے کر بندہ یہ ہرگز سمجھ نہ بیٹھے کہ ہاں میرے لیے بھی جائز اور درست ہے کہ میں بھی دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، ان کے حقوق کی ادائیگی کو چھوڑ کر میں بھی جو ہے کہیں دور دراز جا کر پناہ لے کر، کہیں غار میں، کہیں پہاڑوں میں، جس طرح غیر مذاہب کے طور طریقے آج بھی بتائے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں، یہ ہمارے شریعت کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے بس اسی بات کی اجازت صرف اسی وقت دی جب ہمارے ایمان کے حفاظت کا خطرہ ہو، جب فتنے زیادہ ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ایمان بچ نہ پا رہا ہو، اسی وقت اس بات کی اجازت دی گئی ہے، اسی وقت یہ جائز ہے۔ ان حالات میں لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لینا ہی جائز ہے، اور اگر اس طرح کے حالات نہ ہوں تو پھر جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں عبادات جو ہے قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جس قدر نیکیاں حقوق العباد سے، بندوں سے تعلق رکھ کر جو نیکیاں حاصل ہوتی ہیں ان میں کافی زیادہ کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد میری بہنوں، جب ان سب نے یہ طے کر لیا کہ ہم اپنی قوم سے بھاگ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اس عمل کو پسند فرمایا، قبول فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یعنی جب تم نے اپنے ان مشرکوں سے اور جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، جب تم ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو، دور ہو جاؤ، تو میری پناہ میں آ جاؤ، میری پناہ میں آ جاؤ، غار میں چھپ جاؤ، میں تمہیں اپنی رحمت سے ہر طرح کی سہولت دیتا رہوں گا اور تمہاری ایمان کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، تمہارے لیے تمہارے معاملے میں آسانی پیدا فرماؤں گا، یعنی تمہارا کام، ہر کام آسان کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ غار میں آ کر چھپ گئے۔ قوم کے لوگوں نے انہیں
گم پایا، بادشاہ نے بھی ان کی تلاش میں لوگوں کو ادھر ادھر بھیجا مگر کچھ تلاش نہ کر سکے، وہ انہیں تلاش ہی نہ کر سکے، ان کی تلاش میں اندھے ہو گئے، اس کے باوجود ان نوجوانوں کو قوم نے نہیں پایا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابو بکر سے کافروں کو اندھا کر دیا تھا جب انہوں نے ہجرت کے وقت غار ثور میں پناہ لی تھی، حالانکہ مشرکین قریش ان کی تلاش میں وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ ابو بکر صدیق نے اس موقع پر جب گھبراہٹ کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، اگر یہ ہماری قوم جتنی قریب آ چکی ہے، اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے، اگر تھوڑا سا جھک لیں گے وہ اپنی جانب تو بڑے قریب ہے، بہت زیادہ ممکن ہے کہ وہ ہمیں دیکھ لیں۔ اس گھبراہٹ کے اس بات کو اللہ کے نبی نے تسلی دیتے ہوئے اپنے ساتھی کو کہا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دونوں کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، اللہ ثالثہما، سبحان اللہ، اے ابو بکر ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو، ہمارے ساتھ فی الوقت ان دشمنوں کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہیں، کوئی اور مخلوق، کوئی اور موجود ہی نہیں ہے جو ہمارا ساتھ دے سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پر ہماری تیسری ہے، ہم دونوں کے ساتھ ساتھ ہمارا تیسرا اللہ ہے جو ہمیں نہ صرف دیکھ رہا بلکہ ہمارا ساتھ بھی دے رہا ہے، ہمارا ساتھ دے رہا اور آگے بھی دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی نظریں ایمان والوں کی طرف، ان کی آزمائشوں کی طرف، ان کی مصیبتوں کی طرف ہمیشہ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی نہ کسی طرح ان کی حفاظت کرے گا، ان کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر سورہ توبہ میں کیا اور کہا، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے پیغمبر اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اس وقت کو یاد کرو جب ان کو کافروں نے نکال دیا، یعنی مکہ سے نکال دیا تھا، اور وہ دو یعنی ابو بکر صدیق اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر غار ثور میں آ پہنچے۔ اس وقت اس پیغمبر نے اپنے رفیق کو، اپنے ساتھی کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کرو، ان اللہ معنا، یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ایسا ساتھ کہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن حالات کے ذریعے سے، راستوں کے ذریعے سے ہماری حفاظت کرے گا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی سکینت، ایسا سکون نازل فرمایا کہ ان کو ایسے لشکروں سے مدد فرمائی کہ وہ لشکر قریب آ کر بھی انہیں دیکھ نہ سکے۔ چنانچہ غار ثور کا یہ واقعہ، یہ قصہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ عجیب، افضل اور عظیم تھا۔ تو اب ذرا سوچیں، غار ثور کا یہ واقعہ کتنا عجیب ہے، کتنا عجیب ہے۔ اگر کوئی اور اس واقعے کو پڑھے دیکھ لے تو شاید وہ اس کو جادو ہی کہیں گے، جس کے اندر ذرا برابر ایمان نہ ہو، اگر وہ اس واقعے کو دیکھ لے، پڑھ لے تو شاید وہ اس کو جادو ہی کہے گا اور اس پر یقین نہیں کہے گا۔ ویسا عجیب ترین قصہ ہے یہ کہ قریب ہے دشمن، اس کے باوجود دیکھ نہیں سکتا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر اس واقعے کو لا کر امام ابن کثیر نے کہا کہ اس سے بڑھ کر ہے یہ واقعہ، اصحاب کہف سے عجیب ہے یہ قصہ۔ تو یہ جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ جو سوالات کر رہے ہیں کہ ہمیں نوجوانوں کا قصہ بتاؤ، انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ ایک ایسا عجیب حیران کن قصہ ہے، ایسی بات ہے کہ یہ بیان نہیں کر سکیں گے شاید۔ کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ آسان ہے بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اسے بڑھ کر کئی سارے تدابیر، کئی ساری نشانیات اللہ تعالیٰ نے موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اور انبیاء اور صحابہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کو نکالا بھی ہے۔ تو جس طرح علماء یہود نے جو مدینے میں موجود تھے، مشرکین سے سوال کیے تھے 3 سوالات، ان علماء یہود نے اس اعتبار سے، اس نظریے سے سوال کیا تھا کہ جو نوجوانوں کا قصہ ہے، غار والوں کا قصہ بڑا عجیب قصہ ہے، چلے گئے کہیں غار میں چھپ گئے، اب تک ان کا اتا پتہ نہیں۔ ان کے نظریے سے سوچا جائے تو عجیب ہے، لیکن ہمارے نظریے سے، قرآن کے نظریے سے سوچا جائے تو عجیب نہیں ہو قصہ۔
اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو غار میں چھپانا، دشمنوں سے ان کی حفاظت کرنا کوئی خاص بات نہیں ہے. اس سے بڑھ کر تو یہ دیکھیں آپ، غار سور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی مدد فرمائی، دشمنوں سے حفاظت فرمائی. دور سے نہیں بلکہ قریب تک دشمن پہنچ چکے تھے. تو لہٰذا علماء یہود عجیب قصہ سمجھ کر پوچھ رہے ہیں آپ سے، تو آپ بتا دیں ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جب اتنے بڑے بلند پہاڑ کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے عجیب نہیں، تو ان اصحاب کہف کو غار میں چھپانا، نہ صرف چھپانا بلکہ صحیح سلامت رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، کیا ہی عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. جب اللہ تعالیٰ ہر بات کی طرف قدرت رکھنے والا ہے تو یہ عام بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہاں پر اس واقعے کے ذریعے سے، غار ثور کے واقعے کے ذریعے سے اشارہ اسی بات کی طرف ہے. اس کے بعد میری بہنوں آیت نمبر 17، اسی ایک آیت کی تفسیر جان کر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. وَتَرَى الشَّمْسَ، اے نبی آپ سورج کو دیکھیں گے کہ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب سے ہٹ جاتا ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا ہے، ڈوبتا ہے، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو ان کی بائیں طرف سے نکل جاتا ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، حالانکہ وہ اس غار کی کھلی جگہ میں درمیانی حصے میں موجود تھے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہی اصل میں ہدایت پاتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی رہنما دوست نہیں پائیں گے. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ وہ غار ایسے اندازے میں تھا، ایسی جگہ پر تھا وہ غار، غار کا دروازہ شمال کی جانب تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو طلوع ہونے کے وقت، سورج کے نکلنے کے وقت غار میں داخل ہوتا تو اس کی دائیں جانب سے ہٹ جاتا. یعنی آپ سمجھیں، جب سورج نکلتا تو بالکل وہاں سے نکلتا، لیکن ان کے غار میں سورج کی شعاعیں مکمل طور پر نہیں پڑتی تھیں بلکہ ہٹ جاتی تھیں. اور جب سورج ڈوبتا تھا اس وقت بھی دوسری جانب سے سورج نکل جاتا تھا، اس وقت بھی سورج کی شعاعیں ان کے اندر نہیں پڑتی تھی مکمل طور پر. یعنی اگر مکمل طور پر ہمیشہ سورج کی شعاعیں نکلتے وقت ڈوبتے وقت ان کے غار میں چلی جاتی تو وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہمیشہ کے لیے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے غار میں رکھا جو کھلم کھلا، کشادہ، وسیع بھی ہے، کھلی کھلی جگہ بھی ہے اس غار میں، اور سورج کی ہلکی ہلکی شعاعیں پڑتی ہیں، مکمل بھی نہیں پڑتی کہ ان کے لیے تکلیف ہو، اور بالکل نہ کے برابر بھی نہیں کہ ایک بندہ سورج کی شعاعیں نہ لے تو وہ ہمیشہ کے لیے کمزور پڑ جاتا ہے. سائنسی تحقیق کے مطابق بھی ہم نے یہ بات جانی ہے، ہمیں بات معلوم ہے کہ سورج کی شعاعیں انسان کے اوپر ڈائریکٹ نہیں پڑ سکتی، ڈائریکٹ پڑنی نہیں چاہیے، ڈائریکٹ وہ سورج کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کریں، بلکہ انڈائریکٹلی، الگ انداز میں، الگ طریقے سے اس کی شعاعیں اس پر پڑنی چاہیے. سیدھا جا کر اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کھڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورج کی شعاعیں بھی ہلکی ہلکی شعاعیں دوسرے جانب سے، دوسرے طریقوں سے ان پر بھیجی، اور ہوائیں بھی ان پر چل رہی تھیں. ہواؤں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت پہنچائی، ہوائیں بھی چل رہی ہیں، سورج کی ہلکی ہلکی، مکمل نہیں، تھوڑی تھوڑی شعاعیں بھی آ رہی ہیں. ہر طرح سے اللہ تعالیٰ انہیں اس غار میں سہولت دے رہا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے غار کی طرف رہنمائی فرمائی، جس میں انہیں ہمیشہ زندہ رکھا، روشنی بھی پہنچاتا رہا آسان انداز میں، اور ہوا بھی اس میں داخل ہوتی رہی تاکہ ان کے جسموں کو باقی رکھا جائے، تر و تازہ رکھا جائے، ہوا بھی نہ ہو اور کسی قسم کی روشنی بھی نہ ہو. جتنا بھی زندہ انسان ہو وہ گل جائے گا، سڑ جائے گا، ایک بنجر زمین کی طرح ہو جائے گا. ہوائیں بھی اس پر آتی رہیں، روشنی بھی ہر طرح سے اس پر آتی رہے. اللہ نے ایسا انتظام کیا تاکہ وہ اتنے عرصے تک غار میں رہیں، غار میں ایک اندرونی حصے میں رہنے کے باوجود تندرست اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تر و تازہ جسموں کے ساتھ زندہ اور باقی رہیں.
ذالک من آیات اللہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، من یہد اللہ فہو المہتد، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں آنے کے بعد وہ ہرگز بھی گمراہ نہیں پا سکتا، جسے وہ ہدایت سے نوازے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ 17 آیات کی ہم نے تفسیر کی ہے، اس کے بعد آیت نمبر 18 سے تفسیر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہوگی۔ آپ سبھی بہنیں 17 آیات تک ایک مرتبہ مطالعہ کر کے آئیں انشاءاللہ، کم سے کم سنیں آیات کو ترجمے کے ساتھ، معنی کے ساتھ۔ اگر بعض بہنیں نوٹ کر رہی ہوں تو وہ اچھے انداز میں نوٹ کر لیں، اس انداز میں آپ لکھیں بہنیں، یا پھر اس انداز میں اپنے ذہن نشین کر لیں اپنے ذہنوں میں، کہ ہمیشہ یہ واقعہ یاد رہ جائے آپ سبھی کو، ایسے یاد رہ جائے کہ جب بھی ہم اس کو پڑھ رہے ہوں، اس آیت کو، سورہ کہف کو، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، جب ہم فلاں آیت پڑھیں تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس آیت کے پیچھے یہ بات ہے، اس آیت کے پیچھے یہ پیغام ہے، ہاں یہ آیت ہمیں اس بات کی طرف یاد دہانی کر رہی ہے، اس آیت میں یہ پیغام ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر میں کہتی ہوں، من یہد اللہ، جسے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں آ جائے، فہو المہتد، تو وہ ہدایت یافتہ ہے، تو وہ اصل میں ہدایت یافتہ ہے۔ کوئی بندہ صاحب اولاد ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، صاحب مال ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بیٹوں سے، اولاد سے، مال و دولت سے، تعلیم سے، صلاحیت سے، ہنر سے، حسن و جوال سے بھی، شان، مرتبہ، عزت سے بھی نوازا، اور اچھے خاصے گھرانے سے اس کو نوازا، تو یہ اس بات کی طرف ہرگز بھی اشارہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راضی اور ناراضگی کا تعلق مال و دولت سے ہرگز بھی نہیں۔ جو بندہ مکمل طور پر عیش و آرام کی زندگی گزار رہا، ہر چیز کی سہولت اس کے پاس موجود ہے، تو اس بات کی طرف دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ جو فقیری میں، محتاجی میں، اور بالکل کم سے کم حیثیت میں اپنی زندگی گزار رہا، تو یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ اصل ہدایت پانے والا تو وہی ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہدایت دیتا ہے، وہی بات اس آیت میں بیان کی جا رہی۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے، جتنا بھی مال، جتنی بھی دولت، جتنی بھی شہرت، جتنی بھی صلاحیتیں، اور جتنی بھی تعریف لوگ اس کی کر دیں، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو ہرگز وہ ہدایت کو حاصل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی توفیق کو خرید نہیں سکتا، پا نہیں سکتا۔ تو یہ بات اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے۔ جب اس طرح کی آیات سے آپ گزریں تو سب سے پہلے دیکھیں، کلاس کے ختم ہونے کے بعد جب بھی آپ کو وقت ملے، ایک ہفتہ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، اس ایک ہفتے میں جب بھی آپ خالی وقت ملے تو وقت نکال کر اپنی فراغت میں ترجمہ پڑھیں ایک مرتبہ، کم سے کم ترجمہ، یا پھر کم از کم ترجمے کو سنیں انشاءاللہ، تاکہ تر و تازہ ہو جائیں یہ آیات واقعات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی حفاظت کرنے، قرآن کی ہر آیت کو سمجھ کر پڑھنے، اور ساتھ ہی ساتھ ان آیات کے مطابق اپنی زندگی کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔